حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زندگی کو اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ ہارنا سیکھو تاکہ تمہیں جینے کا طریقہ آ سکے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ جب لالچ کا بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتہ خون کا ہو یا دوستی کا۔ اس دنیا میں اجنبی رہنا ہی ٹھیک ہے، لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں اپنا بنا کر۔ انسان اکڑ کر ایک ٹہنی پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہمالیت پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیے تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ دنیا کے لیے آپ ایک آدمی ہیں، لیکن آپ اپنی فیملی کے لیے پوری دنیا ہیں۔ انسان کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اپنی بے بسی پہچان جائے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن، جوانی۔ جب بھی کسی سے سیکھو، 5 سالہ بچہ بن کر سیکھو۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ غربت ستیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ مطلبی آدمی ہمیشہ آپ کو مظلوم بن کر دکھائے گا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے اہل نہیں ہے۔ فطرت تو کچھ یوں بھی ہے انسان کی، بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد عورت کے حالات کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور سسرال والوں کا پتہ چلتا ہے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ میں کبھی برے وقت سے نہیں گھبرایا، کیونکہ میرے برے وقت نے ہی مجھے بتایا کون تمہارا اپنا ہے اور کون پرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کوئی آپ کو ادھورا چھوڑ جائے تو خدا مکمل کرنے کے لیے پہلے والے سے بہترین بیچ دیتا ہے۔ کم صرف لوگوں کے ساتھ کم صرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔
مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ کوشش کریں کہ بد نسل لوگوں سے گہرا تعلق نہ رکھیں، کیونکہ جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پہ وار کرتے ہیں۔ جب اللہ آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چونٹی کی پینٹ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے جو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ جو کانٹے اوروں کے لیے بچھاتے ہیں، آگے چل کر وہی انہیں کو چکتے ہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا رشتہ۔ کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اخلاق کی اس کا سب سے بہترین تصویر ہے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنا ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ مقصد اور بلا وجہ کے تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے بگاڑ نہیں سکتی۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ نفرت وہ چیز ہے جسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ جہاں سے بھی گزر ہو تو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے بیچ بوتے جائیں، تاکہ کبھی دوبارہ وہاں سے گزر ہو تو آپ کو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے پھول کھلے نظر آئیں۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنا لہجہ بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتا ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ بھروسہ ایک رشتے کی مہنگی ترین شرط ہے۔ ملنے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری نہیں، لیکن تعلق قائم رکھنے کے لیے ملنا ضروری ہے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے، ویسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی۔ جو اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص عظیم ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ جو لوگ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کو اپنی حاجت کے لیے آئے دنیا کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ وہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ مجھے زندگی کی سچائی تب پتہ چلی جب راستے میں پڑے ہوئے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ دوسروں کو کچلتے وقت یہ مت بھولو کہ ایک ایسی قوت بھی ہے
جو تمہیں بھی کچل سکتی ہے۔ اللہ خود پہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔